بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے، رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کریں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کورونا جیسی وائرس بیماری سے رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان کی حفاظت فرمائے، سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا یہ عظیم مہینہ اپنی تمام رحمتیں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ فگن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بے شمار برکتوں سے ہم تمام مسلمان کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کی شان بہت خوبیوں والی شان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار کمالات اور فضائل سے نوازا، یہاں تک کہ دوسرے انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو بھی جو کچھ فضیلتیں اور بڑے بڑے انعامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں وہ بھی سرکار کے صدقے میں عطا فرمائے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو کچھ نہ کچھ انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ انسان اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کی ان گوشوں پر نگاہ رکھیں، ان گوشوں کا مطالعہ کریں۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ کہا تھا کہ یہ اسلام جو آج ہم تک پہنچا ہے، آج ہم جو مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ اسلام تیر و تلوار کی بنیاد پر نہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے کردار میں پھیلا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق وہ عظیم رتبے والے تھے، وہ بلند اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو عطا فرمائے تھے کہ رب خود خالق کائنات ہو کر گواہی دیتا ہے کہ بے شک آپ کی شان بڑی خوبیوں والی ہے، آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں، بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ اور کتنے بڑے اچھے اخلاق کے مالک! ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، اے ام المومنین آپ بتائیے کہ رسول پاک کے اخلاق کیسے تھے؟ گھر پہ جو آدمی اچھا نہ ہو اور باہر اچھی اچھی باتیں کرتا ہو، باہر دوستوں میں خوب خرچہ کرتا ہو، باہر سب سے جھک کر ادب اور سلام کرتا ہو، باہر والے جسے اچھا کہیں ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہو، ہاں گھر والے گواہی دینے چاہیے کہ ہاں جس طرح یہ باہر رہتا ہے ویسا گھر میں بھی رہتا ہے، جس طرح باہر لوگوں کی خدمت کرتا ہے ویسا گھر پہ بھی اس کا اخلاق اچھا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا ہے، ام المومنین آپ بتائیے کہ سرکار کے اخلاق کیسے ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میں کیا بتاؤں کہ سرکار کے اخلاق کیسے ہیں، میں کیا بتاؤں کہ سرکار کے اخلاق کیسے ہیں؟ اگر سرکار کے اخلاق پڑھنا چاہتے ہو فرماتی کان خلقہ القرآن، قرآن پورے کا پورا اخلاق مصطفیٰ ہے، قرآن پورے کا پورا اخلاق مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے چوتھے پارے میں ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ،
اے حبیب اللہ کی کچھ ایسی مہربانی ہوئی کہ اللہ نے تمہیں نرم دل بنا کر بھیجا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کی کچھ ایسی مہربانی ہوئی کہ اس رب نے آپ کو نرم دل بنا کر بھیجا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. رب فرماتا ہے حبیب اگر آپ تنگ مزاج ہوتے، غصے والے ہوتے تو آپ کے ارد گرد رہنے والے پریشان ہو جاتے. خود خالق کے کائنات فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کو نرم دل بنا کر بھیجا ہے، اور ایسا نرم دل بنا کر بھیجا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پر آنے والا چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، سرکار سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے. اور وہ اخلاق کا نمونہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش کیا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. ہے کلام الہی میں شمس دہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ اخلاق کا انداز تھا. وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلق عظیم کے پیکر تھے کہ اپنا ہو یا پرایا ہو. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق تو ایسے اخلاق تھے کہ اگر غیر بھی سرکار کے اخلاق کو دیکھتا تھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا. یہ اسلام اخلاق کی بنیاد پر کیسے پھیلا؟ مدینہ منورہ کی گلی سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے ہیں. یہ آپ غور سے سنیے گا کہ اخلاق سے یہ اسلام کیسے پھیلا. مدینہ منورہ کی گلی ہے اور اسی مدینہ منورہ کی گلی سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. سرکار جس گلی سے جا رہے ہیں اسی گلی سے ایک نوجوان لڑکی ہاتھ میں مٹی کا کٹورا ہے اور اسی مٹی کے کٹورے میں ایک دودھ ہے. دودھ کا بھرا ہوا کٹورا، وہ مٹی کا کٹورا لے کر وہ جوان لڑکی جب اس راستے سے گزر رہی تھی، اس جوان لڑکی نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے والضحا کو دیکھا تو گم ہو گئی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اس نوجوان لڑکی نے سرکار کے چہرے والضحا کو دیکھا. وہ خوبصورت چہرہ سرکار کا، دنیا کا خوبصورت انسان، دنیا کا حسین انسان جب اللہ اسے حسن عطا کرتا ہے تو وہ حسین انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. حسین انسان فتنوں کو اٹھا دیتا ہے، فتنے جنم لے لیتے ہیں. لیکن میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن وہ حسن تھا کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضرت مفتی اعظم فرماتے وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے. ہاں ہنسی تم ہو جو فتنے مٹا کر چلے، ہاں ہنسی تم ہو جو فتنے مٹا کر چلے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا تھا اور ہم نے تو وہ حسن دیکھا نہیں. جنہوں نے دیکھا اللہ اکبر، جنہیں دنیا حضرت حسان بن ثابت کے نام سے جانتی ہے، وہ حضرت حسان بن ثابت نے سرکار کے حسن کو دیکھا تو پکار اٹھے یا رسول اللہ وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان نے عرض کیا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت میں نے کبھی اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں. آپ جیسا خوبصورت میری ماتھے کی آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں. یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت میں دیکھتا کیسے؟ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عیوب سے پاک اور پیدا فرمایا ہے، تمام عیبوں سے پاک اور منزہ پیدا فرمایا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے.
ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے۔ سدراک مکین جبریل امین سے بھی سرکار نے پوچھا تھا، اے جبریل تم نے سب کچھ دیکھا ہے، یہ بتاؤ کہیں مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ حضرت جبریل نے جو جواب دیا تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن تھا کہ جو ایک مرتبہ دیکھتا تھا تو پھر ہمیشہ سرکار کے قدموں پر ہی پڑا رہتا تھا۔ وہ حسن مصطفیٰ جب جن لوگوں نے دیکھا، اور جن لوگوں نے ایک بار بھی دیکھا سرکار کے حسن کو، پھر چاند ہو یا سورج ہو یا ستارے ہو، ان کی روشنی ان کی آنکھوں کو چندیا نہ سکی۔ وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن، میرا یہ موضوع آج نہیں، حسن مصطفیٰ اگر ہوتا تو میں بتاتا۔ وہ نوجوان لڑکی نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے والضحیٰ کو دیکھا تو پاگل ہو گئی، راستہ بھی چل رہی ہے، سرکار کے حسن کو دیکھ بھی رہی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن مبارک دیکھتے دیکھتے ایسا معاملہ آیا کہ اس لڑکی کو چوٹ لگی، ٹھوکر لگی۔ ٹھوکر کا لگنا تھا کہ وہ لڑکی گری۔ لڑکی جیسے ہی گرتی ہے اس کے ہاتھ میں مٹی کا کٹورا، اس میں دودھ بھی گر جاتا ہے، مٹی کا کٹورا بھی ٹوٹ کر زمین پر آ جاتا ہے۔ اب وہ نوجوان لڑکی جب مٹی کے کٹورے کو ٹوٹا ہوا دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آنکھوں سے آنسو کا بہنا تھا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کسی امتی کو روتا ہوا دیکھیں اور خبر نہ لیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا تو سرکار اس کے قریب گئے اور جا کر اس سے پوچھا، اے نوجوان لڑکی، آخر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آئے، کیوں تو رونے لگی؟ اس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، ابھی وہ سرکار کو جانتی نہیں تھی، وہ نوجوان لڑکی سرکار کو جانتی نہیں تھی۔ جیسے ہی سرکار نے پوچھا تو وہ نوجوان لڑکی کہنے لگی، اے خوبصورت انسان، اے خوبصورت انسان، میرا کوئی باپ بھی نہیں ہے، میری کوئی ماں بھی نہیں ہے، بہن بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، میں تو ایک یتیم لڑکی ہوں، میں تو ایک یتیم لڑکی ہوں۔ میرا ایک آقا ہے، میرا ایک مالک ہے، جس کی میں کنیز ہوں، اس کی میں لونڈی ہوں، اور یہ مٹی کا کٹورا بھی میرے آقا کا ہے۔ اس میں جو دودھ ہے وہ میں اپنے آقا کے لیے دودھ لے کر جا رہی تھی، اور یہ جو کٹورا ہے میرے آقا کا خاص کٹورا ہے، اسی کے اندر وہ دودھ ڈال کے پیتا ہے۔ ایک خوبصورت انسان، یہ دودھ کا کٹورا لے کر میں جا رہی تھی، آپ کو دیکھا تو میں دل دے بیٹھی، آپ کو دیکھتے دیکھتے میں چل رہی تھی، ٹھوکر کا لگنا تھا، جیسے ٹھوکر لگی میں گر گئی، میں گری، دودھ بھی گر گیا، کٹورا بھی ٹوٹ گیا۔ اب میں رو اس لیے رہی ہوں کہ جس کے یہاں میں کام کرتی ہوں، میرا جو مالک ہے وہ بہت سخت مزاج کا ہے، بہت غصے والا ہے، دودھ بھی گر گیا ہے، کٹورا بھی ٹوٹ گیا ہے، اب میں یتیم بچی ہوں، اب میں اس کے پاس جاؤں گی تو وہ مجھے بہت مارے گا، وہ مجھے بہت مارے گا۔ اس کے مار کے ڈر سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتا اے نوجوان لڑکی، اب تو کیا چاہتی؟ وہ نوجوان لڑکی عرض کرتی ہے، اے نوجوان، بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیے، میرے مالک کو سفارش کر دیجئے، آپ چلیے اور میرے مالک کو سفارش کر دیجئے، جس کے یہاں میں کام کرتی ہوں، میرے اس مالک سے کہہ دیجئے کہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے، اب تو اس لڑکی کو مارنا مت۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کونین کے والی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اعلیٰ حضرت فرماتے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہیں رب تبارک و تعالیٰ نے معراج میں بلایا تھا، اتنی بڑی شان سے نوازا تھا۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، نوجوان لڑکی یہ تو بتا تو کس کے یہاں کام کرتی، کون ہے تیرا مالک؟ وہ نوجوان لڑکی عرض کرتی ہے، اے نوجوان، میں جس کے یہاں کام کرتی ہوں وہ ایک یہودی ہے،
وہ ایک یہودی ہے، سرکار فرماتے کوئی بات نہیں، چل میں آتا ہوں تیری سفارش کرنے کے لیے، چل میں آتا ہوں۔ آج لوگ تھوڑا سا مال حاصل کر لیتے ہیں، تھوڑا سا جاؤ حشمت آ جاتا ہے، تو اگر ان کے پاس کوئی کام کے لیے جاؤ تو وہ کہہ دیتے ہیں میں کیوں آؤں، جا میرا نام لے لینا۔ سرکار بھی چاہتے تو اپنے نام سے کام چلوا لیتے، محمد کا نام ہی ایسا ہے کہ جہاں چلاؤ وہاں نام چل ہی جاتا، لیکن سرکار نے فرمایا کہ چل میں خود تیرے ساتھ آتا ہوں، تیری سفارش کرنے میں خود آتا ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ نوجوان لڑکی کے ساتھ چلے، اس یہودی کے مکان پر پہنچے، دروازہ بند تھا، جیسے دروازے پر دستک دی یہودی نے دروازہ کھولا، جیسے یہودی نے دروازہ کھولا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے وضحا کو دیکھا تو وہ بھی دیکھتا ہی رہ گیا، وہ یہودی بھی سرکار کے چہرے کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد دیکھتا ہی رہ گیا۔ چند ساعت کے بعد اس یہودی نے سامنے سے پوچھا اے نوجوان، اے خوبصورت نوجوان، کس لیے آئے ہو، مقصد کیا ہے آنے کا؟ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ تیرے یہاں یہ لڑکی کام کرتی ہے اور ہے یہ یتیم، یہ لڑکی کون ہے؟ یتیم ہے، تیرے یہاں کام کر رہی ہے، اس سے غلطی ہو گئی، ٹھوکر لگی اور سارا دودھ بھی گر گیا اور مٹی کا کٹورا بھی ٹوٹ گیا، میں آیا اس لیے ہوں کہ اس کو مارنا مت، اس لڑکی کو مارنا مت، یہ یتیم بچی ہے، یتیم بچیوں کو مارا نہیں جاتا، ان کے تو سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے، انہیں مارا نہیں جاتا، ان کی تو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ماں بھی موجود نہیں، باپ بھی موجود نہیں، کوئی خاندان موجود نہیں، یہ یتیم بچی ہے، یتیم بچیوں کی اچھی پرورش کی جاتی ہے، انہیں کام پر نہیں بھیجا جاتا، انہیں ستایا نہیں جاتا، انہیں تکلیفیں نہیں دی جاتی، ان کے تو سارے ناز و نعم اٹھائے جاتے ہیں۔ اے یہودی میں آیا اس لیے ہوں کہ تو اس لڑکی کو مارنا مت، جو کچھ اس سے ہوا تو اسے معاف کر دے، اسے مارنا مت۔ وہ یہودی سنتا ہے، سننے کے بعد اپنے گھر میں چلا جاتا۔ چند ساعت کے بعد وہ یہودی عورت ایک کتاب، پرانی کتاب لے کر باہر آتا ہے، کبھی کتاب کے ورقوں کو دیکھتا ہے، کبھی سرکار کے چہرے کو دیکھتا ہے، پھر کتاب کے ورقوں کو دیکھتا ہے، پھر سرکار کے چہرے کو دیکھتا ہے، پھر ورقوں کو دیکھتا ہے، پھر سرکار کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ چند ساعت کے بعد اس نے اپنے ورق کتاب کو بند کر دیا، اور وقت بند کرنے کے بعد اب وہ یہودی کہتا ہے اے آنے والے انسان، آپ قریش خاندان سے ہیں؟ اے آنے والے انسان، آپ قریش خاندان سے ہیں؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میں قریش خاندان سے ہوں۔ تو اب وہ یہودی کہتا ہے آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے یا اب کریں گے؟ آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے یا اب کریں گے؟ سرکار فرماتے ہیں میں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اب وہ یہودی کہتا ہے یا رسول اللہ ساری باتیں بعد میں کریں گے، ہاتھ بڑھائیے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے، ہاتھ بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان تو ہو گیا۔ اب اس سے پوچھا گیا، اس کے خاندان والے بھی آئے، خاندان والوں نے بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب خاندان والوں نے اسی انسان سے پوچھا کہ تو اپنے آبائی مذہب پر تھا، یہودی تھا، تو نے آخر ان میں کیا دیکھا کہ تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا؟ تو اس انسان نے کہا کہ میرے پاس توریت موجود تھی، آسمان کی پہلے کتاب توریت میرے پاس موجود تھی، اور توریت میں لکھا تھا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے شمار فضائل اور کمالات عطا فرمائے گا، لیکن جب وقت آئے گا تو ایک یتیم کی مدد کرنے والے، اس یتیم کی مدد کرنے کے لیے کونین کے والی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک یتیم کا بھلا کرنے کے لیے اپنی دہلیز سے یہودی کی دہلیز تک آئیں گے۔ وہ شان ہوگی ان کی کہ ایک یتیم کی مدد کرنے کے لیے خود اپنا راستہ بدل کر ایک یہودی کی دہلیز پر آئیں گے۔ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانی تھی۔ اب وہ نشانی کو میں نے دیکھ لیا کہ اتنی بڑی کمالات والی شخصیت میرے گھر پر اور ایک یہودی کی سفارش کرنے کے لیے، میں جان گیا جو سفارش کرنے آیا ہے کوئی عام نہیں، اللہ کا حبیب ہے، کونین کے تاجدار رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ جب ان کے ان اوصاف کو میں نے کتاب میں پڑھا، آج ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب وہ نوجوان جو یتیم لڑکی تھی وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انسان، اب تو نے کلمہ پڑھ لیا، اس لڑکی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اب یہ بچی یتیم ہے، اس کے ساتھ کوئی ظلم نہ کرنا،
یہ یتیم بچی ہے، اس کے ساتھ کوئی ظلم نہ کرنا، پریشان نہ کرنا۔ اب وہ انسان جو اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یا رسول اللہ اب یہ نوجوان لڑکی میرے گھر میں بیٹی بن کر رہے گی، میں اس کا باپ بن کے رہوں گا، یہ میری بیٹی بن کر رہے گی اور میں اس کا باپ بن کے رہوں گا۔ یہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ ان اخلاق کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ فتح مکہ کے دن سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، یہ وہی مکہ ہے جہاں سے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پتھر برسا کر نکالا گیا تھا، جہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی جاتی تھی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ کرتے تو آپ کے پاؤں مبارک پر پتھر برسائے جاتے تھے۔ یہ وہی مکہ کے اوباش لوگ ہیں، یہی کفاران مشرک ہے، کفار مکہ ہے، مشرکین عرب ہے، جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کبھی پتھر برساتے، کبھی نازیبہ کلمات کہتے، کبھی کچھ کہتے، سرکار کو تکلیف پہنچاتے، یہاں تک کہ سرکار کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے، حاکم بن کر داخل ہوئے۔ اب جتنے مشرکان عرب تھے، کفار مکہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ وہی محمد ہے جنہیں ہم تکلیف پہنچاتے تھے، جن پر ہم پتھر برساتے تھے، جن کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہتے تھے، آج یہ ہمارے لیے فاتح بن کر آئے ہیں، حاکم بن کر آئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کون سا کام کرتے ہیں، ہمیں کیسی سزا دیتے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی کو ستایا جاتا ہے، وہ ستانے والا انسان جس کو ستایا جاتا ہے، جب وہ کچھ مقام حاصل کر لیتا ہے، بڑا بن جاتا ہے، جو لوگ ستاتے ہیں ان کا بدلہ لیتا ہے، ان کو بھی اس کا انجام سکھاتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے جب مکہ میں داخل ہوئے، جب سارے لوگ جو مشرکان عرب سرکار کو ستانے والے تھے، انہوں نے جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فاتح مکہ کی حیثیت سے دیکھا، آپس میں سوچنے لگے یہ ابھی ہم کو سزا دیں گے، ابھی سولی پر چڑھا دیں گے، ابھی ان کے صحابہ کو حکم دیں گے، یہ سارے صحابہ سب لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ سب لوگ آپس میں چے میں گویا کر رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں، لیکن سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا سر اقدس جھکاتے ہیں، اور سر اقدس جھکانے کے بعد جتنے مشرکین عرب تھے سب کے سامنے سرکار فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء۔ سرکار فرماتے ہیں اے مشرکان عرب، آج تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، آج تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، آج تم سب کو امان دے دی جاتی ہے، تم سب کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ انہی مشرکان عرب نے جب سرکار کے اس اخلاق کو دیکھا، قریب آئے اور آ کر عرض کیا رسول اللہ آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں تو آپ کے اوصاف کتنے اچھے ہوں گے، آپ کی ذات کتنے کمال والی ہوگی، آپ کے اس اخلاق نے ہمیں گرویدہ بنا لیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے اگرچہ ہمیں آزاد کر دیا ہے لیکن ہم جب تک رہیں گے آپ کے قدموں پر پڑے رہیں گے۔ وہ مشرکان عرب نے عرض کیا رسول اللہ اب جب آپ نے آزاد کر ہی لیا ہے تو جہنم سے بھی آزاد کرا کے ہمیں کلمہ پڑھ کر مسلمان کر لیجیے۔ سرکار نے ان مشرکان عرب کو کلمہ پڑھا کر جب مسلمان کر لیا، جب وہ لوگ پتھر برسانے والے جب آئے، سرکار نے انہیں ایک نگاہ ڈالی، کلمہ پڑھا کر جب مسلمان کر دیا تو انہی لوگوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد مکہ کی فضا میں ایک آواز بلند کی تھی، جہاں تاریک تھا، اندھیرا تھا، سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا، اندھیرا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ یہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ تھا، یہ سرکار کے وہ اخلاق تھے کہ آپ اپنوں کے ساتھ تو اخلاق سے پیش آتے تھے، دشمن کے ساتھ بھی وہ اخلاق سے پیش آتے تھے، وہ اخلاق کے کردار دکھاتے تھے کہ دشمن بھی سرکار کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں صحابہ کی جرمٹ میں بیٹھے ہیں، ایک انسان بدوی صحابی جو گاؤں کے رہنے والے تھے وہ سفر کرتے ہوئے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں بہت غریب انسان ہوں، تنگ دست انسان ہوں، میرے حالات ابھی بہت خراب چل رہے ہیں، آپ مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ سرکار کے پاس کوئی خالی آئے اور خالی چلا جائے ایسا ہو نہیں سکتا۔
आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे। ये तो सरकार का वो दर है कि यहाँ जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। आला हजरत फरमाते मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। उस बदवी साहबी ने आकर अर्ज किया रसूल अल्लाह मैं बहुत परेशान हाल हूँ, आप मुझे कुछ अता फरमाइए। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त जो कुछ था सरकार ने अता फरमा दिया। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सरकार के पास जो कुछ था सरकार ने अता फरमाया। अब वो बदवी साहबी गांव के रहने वाले थे। जब सरकार ने अता फरमाया तो उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैंने तो आपके बारे में सुना कुछ और था और आप थे कुछ और रहे। मैंने तो सुना था कि सरकार के पास जब मांगो तो सरकार इतना देते हैं कि नस्लें फूलती फलती है, नस्लों को भी काम आता है, और यहाँ तो आपने मुझे थोड़ा ही अता फरमाया। सुना तो मैंने कुछ और था और आप मुझे दे कुछ और रहे हैं। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब उस बदवी साहबी ने इतना जुमला कहा क्या रसूलल्लाह मैंने सुना कुछ और था और आप दे कुछ और रहे हैं, फारूक आजम ने सुना तो जलाल आ गया है, हमारे होते हुए तो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, हमारे होते हुए तो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। सैयदना फारूक आजम ने तलवार निकाल ली, कहा अभी ख़त्म कर दूंगा। कैसे हो सकता है कि उमर जिंदा हो और उनके नबी की शान में कोई गुस्ताखी कर ले। सैयदना फारूक आजम ने जैसे ही तलवार निकाली, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक तो देखें। आज हमें कोई एक गाली दे तो हम 7 पुश्तों तक गाली दे नहीं देते, तब तक सुकून नहीं मिलता है। उसने मेरे बाप को गाली दी तो मैं उसके दादा परदादा तक गाली सुनाऊंगा। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना फारूक आजम को नंगी तलवार में देखा तो सरकार ने इरशाद फरमाया उमर क्या कर रहे हो, रुको बैठ जाओ। सैयदना फारूक आजम थे, सरकार का हुक्म आया उमर बैठ जाओ। सैयदना फारूक आजम बैठ गए। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी बदवी साहबी को अपने काशाने में ले गए। अब घर में जितना था सरकार ने सारा माल उस बदवी साहबी को दे दिया। थोड़ा अता फरमाया वो खुश हो गए, सरकार ने और अता फरमाया और खुश हो गए, सरकार ने और अता फरमाया वो बदवी साहबी और खुश हो गए। जब सरकार अता फरमाते जाते आखिर में उस बदवी साहबी ने अर्ज की बस कीजिए या रसूल अल्लाह अब तो मुझसे उठेगा भी नहीं, या रसूल अल्लाह अब बस कीजिए अब तो मुझसे उठेगा भी नहीं। अब वो बदवी साहबी अर्ज करती या रसूल अल्लाह जो मैंने सुना था आप तो उससे भी ज्यादा अता फरमाते, जो मैंने सुना था आप तो उससे ज्यादा भी अता फरमाते हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया ए बदवी साहबी जो तू कह रहा है ये बाहर जाकर मेरे सहाबा को सुनाएगा, जो तू कह रहा है ये सारी बात मेरे सहाबा को सुनाएगा। उसने अर्ज किया हाँ या रसूलुल्लाह मैं ये बात सहाबा को भी सुनाऊंगा। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बदवी सहाबी को लेकर बाहर आए और बदवी सहाबी ने आकर सारे सहाबा के मजमे में खड़े होकर कहा ए सहाबा किराम सुनो, तेज हवा तूफान में तेज हवा इतनी तेजी से नहीं चलती जितनी सरकार की सखावत चलती है। तूफान में तेज हवा इतनी सख्त नहीं चलती जितनी सरकार की सखावत चलती है। ए सहाबाए किराम मैंने जो कुछ सुना था इससे ज्यादा सरकार ने मुझे अता फरमाया है, जो सुना था इससे ज्यादा सरकार ने मुझे अता फरमाया है। अब वो अपना माल लेकर चले गए। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब इरशाद फरमाया ए उमर उस बदवी साहबी ने जो पहले जुमला कहा था, पहले जो कहा था अगर तुम कत्ल कर देते तो वो जहन्नम में जाता, जो पहले उसने कहा था उस पर अगर तुम कत्ल कर देते तो वो जहन्नम में जाता, लेकिन अब जो जुमला कहकर गया है जब भी मरेगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाए। ये सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं और उन्हीं नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं तो हमारे अखलाक भी अच्छे होने चाहिए। हम भी अखलाक मुस्तफ़ा पर चलें। जब हम अखलाक मुस्तफ़ा पर चलेंगे अपना तो अपना दुश्मन भी हमारे सामने आएगा तो सलाम करके जाएगा, दुश्मन भी हमारे सामने
جائے گا تو سر جھکا کر جائے گا۔ یہ دنیا کے اندر وہ قوم ترقی کر سکتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سے کچھ گوشے کو اٹھائے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر اگر ہم عمل کریں گے تو چاہے اپنا ہو، پرایا ہو، کوئی بھی ہو، سب ہم سے محبت کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر انسان ہم سے محبت کرے تو ہمیں سرکار کے اخلاق پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔